بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی چاہت قسط نمبر 1 پارٹ 2۔ اسے تہجد پڑھنے کی عادت تھی، لہٰذا آج بھی تھکاوٹ کے باوجود تہجد کی نماز ادا کی، اور پھر فجر کی اذان ہوئی تو فجر کی نماز پڑھ کر وہ اس شخص کے پاس آئی تھی جو ابھی کل ہی اس کی زندگی کا حصہ بن چکا تھا، یا پھر زندگی بن گیا تھا۔ اشر اٹھ جائے، نماز پڑھ لے، نماز کا ٹائم جا رہا ہے۔ مگر وہ گہری نیند میں تھا، تب بھی اس نے اشر کا کندھا ہلایا تھا۔ وہ ہڑبڑا کر اٹھا، جیسے اسے کچھ یاد ہی نہیں تھا۔ ہوش میں آیا تو پھر جیسے سب سمجھ میں آ گئی تھی۔ کیوں اٹھا رہی ہو؟ سونے دو، نیند آ رہی ہے۔ وہ پھر سے منہ دوسری طرف کر کے لیٹ گیا۔ معاملہ نماز کا نہ ہوتا تو اسے کبھی دوبارہ نہ اٹھاتی۔ اب پھر سے اس کا بازو ہلایا تھا، اور اب کی بار اشر نے اسے اپنی طرف کھینچ لیا تھا۔ وہ اس اچانک افتاد کے لیے تیار نہیں تھی۔ دل کی دھڑکنیں منتشر ہوئی تھیں۔ کیوں تنگ کر رہی ہو؟ ہاں؟ اشر نے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی تھی۔ شرم سے اس کے کان کی لوئیں تک سرخ ہو گئی تھی۔ میں وہ آپ کو نماز کے لیے اٹھا رہی تھی۔ اس سے گھبراہٹ میں کچھ بولا ہی نہیں جا رہا تھا۔ اچھا۔ اشر اسے گال پر کس کرتے ہوئے اس سے دور ہوا تھا۔ اس کے جاتے ہی میرا نے شکر ادا کیا تھا۔ کیسے؟ وہ اسے دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ تھوڑی دیر اور اسے ایسے دیکھتا رہتا تو شاید وہ خود ہی اس سے دور ہو جاتی، مگر اچھا ہی ہوا کہ وہ نماز کے لیے اٹھ گیا تھا۔ خود سے کہتے وہ خود بھی وہاں سے اٹھ گئی تھی۔ میرا کے گھر والوں نے ناشتہ لے کر آنا تھا، سو وہ بھی اٹھ کر اپنے کپڑے نکالنے لگی۔ میچنگ جیولری، جوتی، اور سب سے اسپیشل جو اس کی شخصیت میں نکھار پیدا کر دیتا تھا وہ تھا اسکارف۔ اس نے برائڈل ڈریس میں بھی اسکارف پہنا تھا۔ اس کے بالوں کو کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھا تھا۔ میرا کے خیال میں عورت کی خوبصورتی صرف اس کے شوہر کے لیے ہونی چاہیے، اور اسی وجہ سے وہ با پردہ رہتی تھی۔ اشر نماز پڑھ کر فارغ ہوا تو دیکھا اس کی بیگم الماری سے کپڑے نکالتے ہوئے کسی گہری سوچ میں گم تھی۔ شاید میرا کو لگا کوئی اس کے پیچھے کھڑا ہے۔ مڑ کر دیکھنے لگی کہ اشر نے پیچھے سے اسے اپنے بازو کے حصار میں لیتے ہوئے تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ رہی تھی۔ میری بیگم مجھ سے ناراض ہے؟ اشر نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میرا کا دل کانوں میں گونج رہا تھا۔ میرا نے کچھ سیکنڈ کے لیے آنکھیں بند کر لی تھیں۔ اس کا دل کیا یہ لمحے کبھی ختم نہ ہو، اس لیے کچھ نہ کہا۔ اشر کو میرا کی خاموشی تانگ کرنے لگی، تب بھی اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کا رخ اپنی جانب کیا تھا۔ کیا ہوا میرا؟ خاموش کیوں ہیں آپ؟ اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی۔ ایک تو اشر کی بیماری، اور پھر اس کی بیوی کا یوں خاموش رہنا، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اشر، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں، آپ کا بار بار مجھے یوں ٹھکرا دینا مجھے اندر سے توڑ دیتا ہے۔ وہ سر جھکائے اشر سے گلہ کر رہی تھی۔ اور میرا کیا؟ مجھے تو زندگی نے ٹھکرا دیا ہے، اور موت بھی قبول نہیں کر رہی۔ آپ بتائیں میں کس سے گلہ کروں؟ اشر شاید زندگی سے بالکل ہی نا امید ہو چکا تھا، اس لیے ایسی باتیں کر رہا تھا وہ۔ میرا نے اس کی طرف تڑپ کر دیکھا تھا۔ پلیز اشر، ایسی باتیں مت کریں۔ پتہ ہے جس دن سے مجھے آپ کی بیماری کا پتہ چلا میں سکون کی نیند نہیں سوئی، اور رات کو بھی مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، تب بھی اٹھ گئی تھی۔ تہجد میں بہت دعائیں مانگی آپ کے لیے، اللہ آپ کو میری زندگی بھی لگا دے۔ وہ روتے ہوئے اشر کو سب بتانے لگی۔ ایسا نہیں کہتے میری جان، کیوں فکر کرتی ہو؟ ڈاکٹر نے بالکل جواب تو نہیں دیا نا؟ میری امریکہ کے ایک ڈاکٹر سے آن لائن بات ہوئی تھی، انہیں میں نے اپنے تمام رپورٹس سینڈ کی تو انہوں نے کافی امید دلائی ہے۔ انشاءاللہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا۔ اب تو مجھے اتنی اچھی بیوی مل گئی کہ وہ تہجد میں میرے لیے دعائیں مانگتی ہے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں ٹھیک نہ ہوں؟ وہ خود تو بہت ڈر گیا تھا، مگر اپنی بیوی کو تسلی دے رہا تھا۔ اور یہ بتاؤ رات کو کیوں مجھے پیچھے ہٹا رہی تھی؟ ہاں؟ اشر نے میرا کے انتہائی قریب آ کر کہا تو وہ سر جھکا گئی۔ مجھے خیرات میں کوئی چیز نہیں چاہیے، نہ آپ کی محبت اور نہ ہی قربت۔ وہ رات والی بات پر آپ تک خفا تھی۔ اچھا تو یہ بات ہے، پھر ٹھیک ہے، آج رات تیار رہیے گا، پھر شرمانا مت اور مجھ سے بھاگنا بھی مت، اور اگر آپ مجھے خود سے دور کرنے کی کوشش کی تو خیر نہیں ہوگی۔ اشر نے اس کی تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اوپر کرتے اس سے کہا تو وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھپا گئی۔ ابھی سے شرما گئی۔ رات میں کیا کریں گی آپ؟ اشر نے یہ کہتے اسے خود سے قریب کر لیا تھا۔ اشر کی فیملی میں اشر سمیت 5 لوگ تھے۔ اشر، اس کا ستیلا بھائی فیصل، بھابھی فریاد، ان کا 6 سالہ بیٹا ارم، اور اشر کی ماں یعنی بی جان۔ فیصل اور اشر دونوں ستیلے بھائی تھے۔ فیصل اشر سے 12 سال بڑا تھا۔ دونوں بھائیوں میں بہت پیار اور اتفاق تھا۔ کوئی انہیں دیکھ کر یہ کبھی بھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ ستیلے بھائی تھے، اور اس سب میں افشاں کہا تھا کہ انہوں نے اشر اور فیصل میں کبھی کوئی فرق نہیں سمجھا تھا۔ صدیق صاحب کی پہلی شادی دور نجف سے ہوئی تھی۔ فیصل جب 8 سال کا ہوا تو اس کی ماں کا انتقال ہو گیا، پھر ان کی شادی افشاں سے ہو گئی۔
شادی کے 4 سال بعد ان کے ہاں اشر کی آمد ہوئی، مگر اشر کے آنے کے باوجود بھی انہوں نے کبھی بھی فیصل کو نظر انداز نہیں کیا، اور فیصل نے بھی ہمیشہ انہیں اپنی سگی ماں جیسے ہی عزت دی۔ افشاں کی جب شادی ہوئی تو ان کے والد نے انہیں وراثت میں سے حصہ دیا تھا، ان کے حصے میں پلاٹ آیا تھا، جس پر بعد میں انہوں نے گھر تعمیر کروا لی تھا، اور اب وہ سب اسی گھر میں رہ رہے تھے۔ یہ زمین ہمیشہ سے افشاں کے نام میں تھی، ان کے شوہر نے ان سے کبھی بھی یہ گھر اپنے نام کروانے کے لیے نہیں کہا، اور آج بھی یہ گھر افشاں کے نام ہی تھا۔ کچھ سال پہلے اشر اور فیصل کے والد کا انتقال ہو چکا تھا، اور افشاں کے بعد یہ گھر اشر کا ہونے والا تھا۔ فیصل کو اپنی پھوپھی ذات فریال پسند تھی، تو بی جان نے فیصل کی پسند کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصل کی شادی فریال سے کر دی۔ فیصل کو تو کوئی لالچ نہیں تھی، مگر اس کی بیوی فریال کچھ اچھی فطرت کی مالک نہیں تھی۔ لالچ اور ہوس اس کے اندر کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، جسے وہ چاہ کر بھی اپنے اندر سے نکال نہیں پائی تھی، اور اس کے اس لالچ اور ہوس کو ہوا دینے والی اس کی اپنی ماں تھی، جو وقتاً فوقتاً اپنی بیٹی فریال کے کان بھرتی رہتی تھی۔ اس لیے وہ چاہتی تھی کہ ان کی دوسری بیٹی صدف کی شادی بھی اسی گھر میں فیصل کے چھوٹے بھائی اشر سے ہو جائے۔ جبکہ اشر صرف 10 سال کا تھا تو افشاں نے اس کا رشتہ اپنے منہ بولے بھائی شاہ میر صاحب کی 5 سالہ بیٹی مرا سے طے کر دیا، اور وہ کسی طور بھی اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹنے والی نہیں تھی۔ حالانکہ اشر خود بھی اس شادی کے لیے دل سے رضامند نہیں تھا، مگر انہوں نے اشر کو بھی صاف صاف بتا دی اگر شادی ہوگی تو میرا سے ورنہ نہیں۔ اشر بھی اپنی ماں کی ضد کے آگے ہار مان گیا اور شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ میرا کی فیملی میں اس کی امی، بابا، بھائی، بھابھی اور ان کے 2 بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی تھے۔ میرا کے والد کا 2 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا، مگر مرنے سے پہلے انہوں نے اپنی بیوی سے وعدہ لیا تھا کہ وہ میرا کی شادی اشر سے ہی کریں گے، کیونکہ وہ زبان دے چکے تھے، اور انہوں نے اپنے شوہر کو یقین دلایا تھا کہ وہ ان کی دی ہوئی زبان کی لاج رکھے گی، اور اپنے شوہر کے اس دنیا سے چلے جانے کے باوجود بھی انہوں نے میرا کا رشتہ اشر سے کر کے اپنے شوہر سے کیا وعدہ نبھایا تھا۔ میرا تیار ہو کر کمرے سے باہر چلی گئی تھی، مگر اشر وہ ابھی کمرے میں ہی تھا، وہ تھوڑی دیر اکیلا رہنا چاہتا تھا، سب کی نظروں سے اوجھل، میرا کی بھی، کیونکہ وہ اپنی اس تکلیف سے اس معصوم سی لڑکی کو دکھی نہیں کرنا چاہتا تھا، جس نے ابھی زندگی کی خوشیاں دیکھی بھی نہیں تھی۔ وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتا، مگر میرا کی خاطر کر لی۔ وہ اس کے قریب بھی نہیں جانا چاہتا، مگر پھر وہ دکھی ہو گئی، پھر وہ اس کی خاطر اس کے قریب ہی چلا گیا۔ اشر آنکھیں بند کیے یہی سوچ رہا تھا کہ اب اسے کچھ ہو گیا تو وہ کیا کرے گی، کیسے گزارے گی یہ زندگی۔ اب اشر کو خود سے زیادہ میرا کی فکر تھی، جس سے وہ خود بھی جدا نہیں ہونا چاہتا تھا، مگر وہ بے بس ہو چکا تھا۔ وہ بہت پچھتا رہا تھا کہ جب اس کے سر میں درد ہوتا تھا تو وہ نظر انداز کر دیتا، عام سر درد سمجھ کر۔ تقریباً 2 مہینے اسی غلط فہمی میں گزر گئے۔ جب ڈاکٹر کو بتایا اور کچھ ٹیسٹ اور سٹی اسکین کروایا تو پتہ چلا کہ اس کا برین ٹیومر کافی پھیل چکا تھا، اور ڈاکٹر نے اسے صاف الفاظ میں بتا دیا کہ اشر کے بچنے کے چانسز بہت کم تھے، اور اسی وجہ سے وہ خود بھی کمزور پڑتا جا رہا تھا۔ خواتین و حضرات، ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے اپڈیٹ سب سے پہلے مل سکیں۔ خدا حافظ۔